अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। आहंगे ख्वाबीदा अरीज़ा बतूल के करम से लिखा गया किस्त नंबर 14 का चौथा हिस्सा। तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत? हाँ, ज़रूरत। क्या करें? कुछ मामलात में तमाम ज़रूरियात के पैमाने नापने से मफलूज ठहरता है। फ़ायदे नुकसानात सब बेसुध, सिर्फ मुकाबल की ज़ात मकसूद होती है। इस्तफ़ामी अंदाज में कहते एक गहरी सांस दी। चेहरे के नकोश तासुब से ढले पड़े थे, जैसे खुद ही अपने सवाल के जवाब की आगाही हुई है। कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद अब तक सड़क पर जमाई नज़रें इस पर डालते हुए बात मुकम्मल की। उसके आखिरी जुमले पर बेसाख्ता मुकाबले की स्याह नज़रें उसकी जानिब उठी थीं और उसकी नज़रों का बराबर में बैठे मर्द की जानिब उठना था कि सुरमई आँखें अपना आप संभालती नज़रें झुका गई। उनकी आँखों की स्याही में हम अपना जीवन ताक किए बैठे हैं। तुमने देखी हैं क्या वो गज़ाली आँखें जिन पर हम अपना आप खाक किए बैठे हैं? उसे लगता था कि वो इन स्याह आँखों में देखेगा और ये गहरी स्याह आँखों वाली उसकी सुरमई आँखों के ज़रिए उसके दिल का भेद जान जाएगी। तुम्हारे बाजू पर गोली लगी है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कुछ लम्हे यूं ही साकिन उसे देखते रहने के बाद वो भी उसे अपनी नज़रें सड़क पर जमा दी गई। हाँ, सही कह रही है, नहीं आना चाहिए था। उसके लहजे की थकन लफ्ज़ों से साफ आया हो रही थी। तबीयत ठीक नहीं है ना? उसका सफ़ेद उतरा हुआ चेहरा देखकर वो यही अक्स कर पाई थी। मुकाबिल हसरत से आंखें बंद किए सर सीट के पुर से टेक गया। बोला कुछ नहीं। डॉक्टर के पास चले? तकलीफ़ हो रही है ना? उसके ढलके सर बंद आँखों को देखकर वो परेशान हुई थी। उसी परेशानी के ज़ेरे असर वो अपना लहजा सख्त ना रख सकी। कुछ देर पहले वाली सख्त नदारत थी। बहुत। इसी तरह बैठे हुए वो बोला। उसके लहजे में घुली संजीदगी मुकाबिल बैठे लड़की के होश उड़ा गई थी। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, फ़ौरन बनी। हाँ, किस डॉक्टर के पास जाएंगी? आंखें मूंदे मूंदे आम से अंदाज में बोला। उसके कहने पर बराबर बैठी औरत के इस्तेफामिया नज़रों ने लम्हे में उसके चेहरे का रुख किया था, जो वाकई लट्ठे की मानंद सफ़ेद हो रहा था, जैसे सारा खून किसी जोक ने उसके जिस्म से निचोड़ लिया हो। पसंदीदा शख्स की बेतनाई और नफ़रत की तकलीफ़ का इलाज है किसी डॉक्टर के पास? कोई दवा है इस तकलीफ़ की जो इसके खुद पर से नज़रें फेर लेने पर महसूस होती हैं? अपनी पसंदीदा हस्ती की हकारत से भरी नज़रों के ज़ख्म की दवा है किसी पर? तो लें, चले। उसके परेशान चेहरे पर एक नज़र डालते वो तंज कर रहा था या बस उसे बता रहा था, वो अंदाज़ा नहीं कर सकी। 25 साल का खूबरू मर्द आज उसे बहुत टूटा हुआ बिखरा हुआ सा लगा। वैसा तो कभी नहीं था। वो तो अपनी हार को भी जीत में बदलने का हुनर से बदलने का हुनर से माला माल था। इसकी बातों में छुपी अजियत महसूस करती वो खामोशी से अपनी नज़रें फेर गई। आज इसका जवाब इस औरत के पास भी नहीं था, जो कमरा अदालत में अपनी ज़बान से मुकाबल का खून खुश्क कर देने की ताकत रखती थी। वो खामोश हो गई। गाड़ी की रफ्तार कुछ बढ़ी, जैसे अब ये सफ़र उसे थका रहा था। फिर भागने की कोशिश। मेरी मौजूदगी वाकई इतनी गरां गुजरती है। वो सही कह रहा था। उसके ज़ख्म और थे और इसकी तकलीफ़ और थी। उसका अंदाज़ा इसके खून रस्ते जुमलों और लहजे से लगाया जा सकता था। हाँ, गुजरती है। बग़ैर किसी लिहाज के वो सर्द महरी से एतराफ़ कर गई। अंदाज़ा है मुझे। मध्यम आवाज़, मध्यम लहजा। अक्स ने एक सुलगती हुई नज़र इस पर डाली। आहिस्ता से दाखिली दरवाजे से अंदर आते उसने गाड़ी रोक दी। गार्ड ने तेज़ी से आगे बढ़ते दोनों की साइड के दरवाजे खोले थे। जो खुद किसी की ज़ात का बाजार में पड़ी किसी चीज़ की तरह सौदा करते हो, उस पर अपनी ज़ात के अर्जा होने का दुख सूट नहीं करता। सईद दयान हैदर शाह। गाड़ी से उतरने से पहले वो उसके असाब पर गर्म बुछाड़ करना नहीं भूलेगी। तेज़ी से कहती वो अंदर बढ़ गई। ये कहते क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में। इस औरत का ये धीमा मगर आंच देता लहजा उसे जलाकर खाकस्तर कर गया था। होश में आते वो बेसुध उसके पीछे भागा। क्या कहा आपने अभी? ज़रा दोबारा कहिएगा। उसके पीछे ही उसके कमरे में दाखिल होता वो धीमे मगर सांस खुश्क कर देने वाले लहजे में बोला था। वो पागल होने के दर पर था। ये औरत जिस पर वो खुद अपनी निगाहें भी उठाने से डरता था, वो इससे क्या बात कह गई थी? क्या गलत कहा है? नहीं किया मुझ पर सौदा? नहीं करते फिर रहे हो मुझ पर डील्स? उसकी खून होती हैं सुरमई आंखें और बर्फ़ होता लहजा देख पूरी ताकत से चीखी थी। अक्स उसकी बर्दाश्त की हद थी। 2 कदम इसकी जानिब बढ़ता वो अपनी आवाज़ को ऊंचा होने से बड़ी मुश्किल से रोक पाया था। भिंचे भिंचे लहजे में उसका नाम लेता जब्त कर गया। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? कुछ लम्हे सिरकने के बाद बालों में हाथ फेरता उसके करीब आता सर झुकाकर उसकी आंखों में देखता बोला।
میرا صرف کہنا برا لگ رہا ہے. تم تو کر کے آئے ہو سید دایان حیدر شاہ. بول دو کہ نہیں کیا. وہ اپنی زخمی شیرنی بریوں سے مارنے کے در پر تھی. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو واقعی لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ آپ غور نہیں کریں کہ آپ کیا بول رہی ہیں. یقین بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا اس کے بازو کوہنیوں سے پکڑتے اس کا رخ اپنی سمت کیا. میں ہوش و حواس میں یہ بات بول رہی ہوں دایان. تم یہاں سے جاؤ. کمال ضبط ہونے کے باوجود وہ اس کے ہاتھوں کو بری طرح جھٹکتی چیخی تھی. ہاں، اس کا سارا ضبط اسی پر تو جواب دیتا تھا. یہ خیال بھی نہیں رہا تھا کہ مقابل کے بازو پر گولی لگی ہے جس پر ابھی خود ہی پریشانی سے دوہری ہوئی جا رہی تھی. یار ایسے تو نہ کریں. ٹھیک ہے نفرت کر لیں لیکن یہ نہیں کہیں. آپ کی ذات پر تو پورے کا پورا دایان حیدر شاہ قربان ہے. آپ پر نہیں پلیز. آپ سے کسی نے کیا کہا ہے؟ مجھے بتائیں. بازو کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا. دل سے رستا خون آنکھوں میں ہلکورے لیتے اذیت بازو پر لگی گولی کے زخم سے بہتا خون دھندلا کر گئی تھی. دونوں نفوس اپنے اپنے درد کے لیے کھڑے تھے. زخم پر کسی کی بھی توجہ نہیں گئی تھی. کیوں نہیں کی تم نے میری ماں سے ڈیل؟ اپنی بادشاہت پر بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنی سلطنت پر بہت ناز ہے نا؟ سب کچھ ہے دایان حیدر شاہ کے پاس. وہ 1 یا 100 تختوں کو ٹھوکر مار کر کسی کی ذات کے لیے چند لمحات خرید سکتا ہے نا؟ سلگتے ہوئے انداز میں وہ بری طرح اس کے منہ پر اس کی محبت اس کے خلوص کا تماچا مار گئی تھی. تصحیح کر لیں. آپ کے لفظ خود میرے حق میں گواہی دے رہے ہیں. سید دایان حیدر شاہ کے 100 یا کروڑوں تخت بھی قربان اس ایک لمحے پر جو عکس حیدر شاہ کے سکون کا باعث بنے. اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. آنکھیں بند کرتے اسے ثانیہ بیگم سے کی گئی اپنی التجا یاد آئی. کیونکہ اس لڑکی کی زندگی میں سکون نہیں دیکھ سکتی. آخر کیوں؟ جسٹ شٹ اپ. مجھ سے اپنی یہ ہمدردی اور اپنے آپ کو دور رکھو. اور ایک بات یاد رکھنا، چاہے اپنی ساری سلطنت بھی قربان کر دو، سارے تخت الٹ دو، لیکن عکس حیدر شاہ کو نہیں خرید سکو گی. کسی غلط فہمی میں مت رہنا. یہ سودے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے وہ ایک بار پھر اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارتی پیچھے کی طرف دھکا دے دیا. اب ایک اور بار اگر آپ نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو بخدا میں وہ کروں گا جو کم سے کم اس گھر کے مکینوں کے لیے تو قابل برداشت نہیں ہوگا. اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے والے کو بھی چھاؤں میں نہیں رہنے دوں گا. تیزی سے اس کے لفظ روکتا وہ پھنکارا. دوبارہ زخم پر ہاتھ لگنے سے درد کی ایک شدید ٹیس اٹھی تھی جسے وہ دانت بھینچتے برداشت کر گیا. پر یہاں فکر کسے تھی؟ ماحول سے زیادہ عکس کو اس کا سرد لہجہ لگا تھا. سلگتی آنکھوں میں ایک جہاں کو آگ میں جھونک دینے کی سچائی دیکھتی وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ایک لمحے کے لیے خود پر قابو پا گئی تھی. تم امی سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ سر نفی میں ہلاتی بولی. کیوں نہ کروں؟ ہر بار ہر کوئی میری دنیا اجاڑ کر چلا جائے اور میں دیکھتا رہوں؟ اتنا ظرف نہیں ہے مجھ میں. اس کی باتوں سے پھر تیش دل آ گئی تھی. پہلے بھی اس کے انہی قریبی رشتوں کی آگ میں لپیٹا تھا اور وہ آج پھر ہاں اسی کے رشتے تھے جو اس عورت کی اس سے نفرت کی وجہ بنے گا. اسے کوئی رشتہ اسے قبول نہیں. تو مجھے منع کر رہے ہو؟ بے یقینی کی کیفیت میں کہتے اس کا وہی بازو پکڑتی اپنی جانب موڑ گئی. کیا چاہتی ہے؟ کیا کروں؟ کچھ قدم اس سے دور ہوتا اپنا ماتھا مسلتے بولا. میرے معاملات سے دور رہو. تو ٹوک انداز میں کہتے اس سے نظریں پھیر گئی. میرے بس میں نہیں ہے. تعصب سے اپنی نااہلی ظاہر کی. کاش میں تمہیں واپس ہی نہ لائی ہوتی. اس کے معاملے میں کافی سنگ دل واقع ہوئی تھی. متفق ہوں میں آپ سے. وہ بھی اس عورت کے معاملے میں اپنے لیے اس سے بھی کئی گنا زیادہ سنگ دل ثابت ہوا تھا. تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم یہاں بھی اپنے آپ کو صحیح گردانتے ہو. تم ہوتے کون ہو میرے اور میرے رشتوں کے بیچ آنے والے؟ وہ پھر خرائی تھی. ہاں اور آپ کے رشتے؟ یعنی میں اب آپ کے رشتوں میں بھی نہیں آتا؟ کچھ دیر کو وہ رکا. اپنی لال انگارہ آنکھوں کو ہاتھوں سے مسلتے سر جھٹکتے خود کو سمجھانا چاہا. کس قدر تکلیف دہ انکشافات کر رہی تھی یہ عورت اس پر. مجھ سے دور رہو. آخری بار کہہ رہی ہوں. میں اپنے سے جڑے رشتوں کی تکلیف برداشت نہیں کروں گی دایان. وہ پھر سے اس سے اجنبیت کا احساس دلا کر آ گئی تھی. وہ کیا تھا پھر؟ اس کی تکلیف کیا تھی؟ وہ بس سوچ ہی سکا. اور میں؟ زخم پر بار بار اس کا ہاتھ لگنے سے اس کے پورے ہاتھ میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن دل کی تکلیف اس پر حاوی ٹھہرتی اسے اس تکلیف سے بہرا کر چکی تھی. تمہیں امی کو زبردستی قائل نہیں کرنا چاہیے تھا. تم جانتے ہو مجھے پسند نہیں کرتی. اگر تم CEO نہیں بننا چاہتے تو ایسا ہی منع کر دیتے. میری ذات پر سودا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی میری ماں سے؟
اس کی بات کو نظر انداز کرتے دھیمے لہجے میں بولی۔ پہلی بار تھا کہ وہ اس کی ذات کی نفی نہیں کر پائی۔ وہ یہ نہیں کہہ پائی کہ ہاں تو میرے رشتوں میں شامل نہیں ہوتے دایان حیدر شاہ۔ تعصب سے اسے دیکھتے وہ چند قدم اس کی طرف بڑھائے۔ یار بار بار اپنے لیے یہ لفظ تو استعمال کر کے مجھے سزا نہ دیں۔ نظر اندازی کی چابک ہوئی مار لیں پر اس طرح نہیں۔ وہ اب تھک رہا تھا۔ جس عورت کی طرف اس کے جانے کتنے حساب نکل تھے، جس کی خلاصی کا وہ دعویٰ کیا کرتا تھا، اس کے سامنے وہ آج بھی سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ عکس نے بکساختہ اس کے لفظوں پر اس کی جانب دیکھا۔ خوش تھا جو عکس اس کے چہرے کا رنگ پھک کر گیا۔ دایان خون بہہ رہا ہے تمہارا۔ اس کے بازو پر لگے زخم سے بہتا خون اسے ہوش میں لایا تھا۔ اسے شدت سے اپنے آپ پر غصے آیا تھا۔ کتنے غصے میں وہ کتنی بار اس کے کندھے کو دھکیل چکی تھی اور وہ بنا اف کیے کھڑا تھا۔ سالوں سے رس رہا ہے، فکر نہیں کرے، بہت سخت جان ہوں، مروں گا نہیں۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ ہاتھ کے اشارے سے روک گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ادھر آؤ، بیٹھو ادھر، میں کسی کو بلاتی ہوں۔ اسے بیٹھنے کا کہتی وہ دروازے کی سمت دوڑی۔ ابھی کچھ دیر پہلے عکس کی جھلک تک نہ تھی، دمے میں وہ اپنے ظالم بے رحم خول سے باہر نکلی تھی۔ رک جائیں، گھر میں کسی کو نہیں پتہ ہے، پلیز، ماما پریشان ہو جائیں گی۔ سر جھٹکتا پاس رکھا اس کا دوپٹہ اٹھا لیا۔ شانسل گھر پر نہیں ہے، پھر کیا کروں بتاؤ؟ کاش کوئی اور وقت ہوتا، کوئی اور لمحہ جس میں سامنے کھڑی عورت اس کی مرضی کی متمنی یوں ہی سراپائے سماعت بنی کھڑی ہوتی۔ وہ کچھ کہتا اور لب بہ کہہ اٹھتی۔ چہرے پر تیش کی جگہ اب فکر رقم تھی۔ سوجی سے آنکھیں پریشان ہو اٹھی تھی، حجاب تھوڑا کھل چکا تھا۔ حسرت سے اسے دیکھتے اپنے زخم پر ہاتھ رکھتا اس کا ہاتھ میں لیا دوپٹہ زخم پر رکھ دیا۔ خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، اسٹیچز ابھی تازہ تھے، شاید اس لیے دباؤ پڑنے کی وجہ سے زخم کا یہ حال ہوا تھا۔ میں مینیج کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں، سعادت مندی سے کہتا وہ اسے نظریں پھیرتا دروازے کی سمت بڑھا۔ ایک قدم باہر نہیں نکالنا، بیٹھو واپس، بیٹھو ادھر، بتاؤ کیا کروں؟ اسے زبردستی بٹھاتے ہوئے کہا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں، احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ بتائیں زخم صاف کریں گی آپ؟ ابرو اٹھاتے پوچھا۔ ذوحان میرے روم میں آؤ فوراً۔ اسے گھور کے دیکھتی وہ ذوحان کو فون کر چکی تھی۔ اس کے گھورنے پہ محفوظ ہوتا وہ اس کے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ اگلے ہی پل ذوحان اس کے کمرے میں موجود تھا۔ بھائی یہ سب آپ یہاں پر اتنی خونخوار کب سے؟ دایان کو دیکھتا اس کی عکس کے کمرے میں موجودگی پر وہ یہی عکس کر سکا تھا۔ ذوحان خاموشی سے اس کی ڈریسنگ کرو اور گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، الیکشنز وغیرہ میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ 2 جملوں میں سے سب سمجھاتی خود پیچھے ہوتی رخ پھیر گئی۔ سوری، آپ کا دوپٹہ۔ اس کا دوپٹہ اس کی جانب بڑھایا جو خون روکنے کی تگدوں میں خون میں ہو چکا تھا۔ ذوحان اسے روم میں لے جاؤ، میں جوس بھجواتی ہوں، وہ پلا کر میڈیسن دے کر اٹھنا وہاں سے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ ذوحان کی جانب گھومی۔ اوکے آپی، یہ کہتے دایان کو دیکھا۔ آپ کی ذات کا احترام فرض ہے مجھ پر، کم سے کم اتنا تو یقین مجھ پر رکھا کرے۔ اس کی جانب ذرا سا جھک کر کہتا وہ رکا نہیں تھا، عکس نے بیڈ پر گرتے حجاب ڈھیلا کرتے۔ شام کے سائے کراچی کی ٹھنڈ میں اضافہ کرتے سڑکوں پر جا بجا بکھرتے سرد تاثرات پیش کر رہے تھے۔ ہوا میں چائے خنکی اور ٹھنڈک جہاں لوگوں کو لطف اندوز کر رہی تھی، وہاں اسے یہ ٹھنڈ انتہائی زہر لگی تھی، کیونکہ اس موسم سے اس کی جان جاتی تھی۔ بار بار بیمار ہونا اور نزلہ زکام جو کہ اس کے لیے عام ہو چکا تھا۔ سردیوں میں تو حد ہی ہو جاتی تھی، جہاں لوگوں پر یہ موسم مہینے میں 1 دفعہ اپنا رنگ دکھاتا تھا تو اس پر ہفتے میں 2 دفعہ لازمی اپنا یہ رنگ دکھاتا۔ اس لیے اسے یہ موسم کبھی پسند نہیں آیا۔ یہ سردیاں آتی ہی کیوں ہیں؟ میرا سر۔ اپنے دکھتے سر کو ایک ہاتھ سے کنپٹی مسلتے دوسرے ہاتھ میں کافی لیے وہ لاؤنج میں نفاست سے سیٹ کیے صوفے پر جا کر بیٹھتی، پاؤں سمیٹتی اپنا کمبل اوڑھ گئی جو وہ داریا کی زبردستی مووی دیکھنے کی ضد پر یہاں لے کر آئی تھی۔ سامنے LED پر چلتی فلم میں مصروف داریا نے اپنی کافی کا مگ اٹھاتے اسے دیکھا، جو اتنی آرام سے اس کے پسندیدہ موسم سے کوفت کا اظہار کر رہی تھی۔ بھاپ اڑاتی کافی کی بھینی بھینی کیفین کی خوشبو سرد رات کو تازگی بخشتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا آپ تو سردیاں انجوائے بھی نہیں کرتی، ہر وقت سوسو کرتی کمبل میں گھسی کانپتی رہتی ہیں۔ کتنا حسین موسم ہو رہا ہے، اس موسم میں تو گارڈن میں بیٹھ کر آئس کریم کھانے کا مزہ ہی اور ہے۔ اپنی خیالی دنیا میں جاتی ہوئی اس کو سر سے پاؤں تک کمبل میں گھسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولی۔ داری منہ بند کر لو ورنہ پٹائی کر دوں گی، پتہ نہیں یہ سردیاں آتی ہی کیوں ہیں۔ منہ بناتے ہوئے اپنی لال ہوتی ناک رگڑنے لگی۔ آپ اور اقصاپی دنیا سے الگ ہیں، جنہیں یہ مشکل سے 2 ماہ کی سردی بھی ہضم نہیں ہوتی۔ لوگ تو اس موسم پر مرتے ہیں اور آپ دونوں ہیں کہ
मज़े से अपनी कॉफ़ी का कप मुंह से लगाते कहते कहते रुकी, इस मौसम से मरने के करीब पहुंच जाते हैं। आगे का जुमला खुद ही गुस्से से मुकम्मल करके वापस कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। अजीब है आप दोनों को ही हद से ज़्यादा ठंड लगती। एक ठंड बर्दाश्त नहीं करती तो दूसरी पर ठंड का ये असर है कि जनाब अच्छी अच्छी कहते नहीं थकते। ये कहते आखिर में उसकी नकल उतारी। फिल्म से तो दोनों का ध्यान उठ चुका था। रुको तुम ज़रा, बताती हूँ मैं तुम्हें अभी। कंबल से निकलते चाप और अपने गिर्द अच्छी तरह फैलाती उठी। उसे अपने हाथ करीब आते देखकर दारिया भागती हुई लॉन में चली गई थी और उसके पीछे पीछे आती अनाब, जो मोज़े पहने होने के बावजूद बेहतियाती बरती बगैर चप्पल के सफ़ेद चमकते टाल से मुसय्यर फर्श पर उसके पीछे आते अपने कदम तेज़ कर गई थी। अगले ही लम्हे इसका पाँव फिसला था और अभी बस मुंह के बल गिरती वो ज़मीन की सतह से टकराती। ठंडे फर्श को सलामी देते कि दाखिले दरवाजे से अंदर आते शख्स की ने तेज़ी से आगे बढ़कर अपने आहनी हाथों से उसे संभालते इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत की और मुकाबले की खौफ से मीची आंखों को देखा। बालों की चंद आवारा लटें ढीले ढाले जूड़े से निकलते इसके चेहरे के गिर्द हाला बनाए हुए थी। शाल का एक कोना ज़मीन को सलामी पेश कर रहा था। अपने आप को हवा में मोहल्लक पाकर उसने बेख्तियार अपनी खौफ से बंद होती आंखें खोल दी। सुनहरी आंखें गहरी भूरी आंखों से मिलती एक हशर बर्पा कर गई थी। रात की तारीकी में चांद की चमकती रोशनी में उसकी सुनहरी गंदमी रंगत दमकती चांद की किरणों को मात दे रही थी। खसवान को आज से पहले चांद की रोशनी इतनी रोशन नहीं लगी थी जितना इस औरत के चेहरे से दमकती सुनहरी रोशनी की किरणें लगी थी। उसे समझ न आया कि चांद की रोशनी रात के अंधेरे को रोशन कर रही है या इसके चेहरे से फूटती सुनहरी किरणें। सुना है लोग इसे आंख भर कर देखते हैं, सो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त इसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज इसकी, सो हम भी इसकी गली से गुज़र कर देखते हैं। सुना है इसको भी है शेर और शायरी से शगफ, सो हम भी मोजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र हैं इनकी ग़ज़ाले सी आँखें, सुना है इसको हिरन तश्त भर के देखते हैं। सुना है रात से बढ़कर है कली इसकी, सुना है शाम को साए गुज़र के देखते हैं। सुना है उसकी ये चश्मगी क़यामत है, सो इसको सुरमा फरोश भर के देखते हैं। सुना है इसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तमसील है जबीं उसकी, तमसाल जो सादा दिल है उसे बंद सवर के देखते हैं। सुना है जब से हमायल हैं इसकी गर्दन में, मजाज और ही लालो गौहर के देखते हैं। सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इम्कां हैं, पलक ज़ाविये इसकी कमर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कुबाएं कुतर के देखते हैं। वह सरू कद है मगर बेगल मुराद नहीं कि इस शजरे शगुफ़े समर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफ़िला दिल का, सो रहवान तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहश्त, मकीं इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें इसका तवाफ़ करती हैं, चले तो इसको ज़माने ठहर के देखते हैं।
جسے نصیب کے پیر بے پیرہن اسے دیکھیں، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں۔ کہانیاں ہی صحیح، سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ بھوری آنکھوں سے تصادم ہونے پر بے ساختہ اس نے پیچھے ہونا چاہا، مگر مقابل کی سخت گرفت نے اسے یہ عمل ناکام بنا دیا۔ کچھ دیر ان غصیلی نظروں کو دیکھتے رہنے کے بعد اسے آرام سے سیدھا کھڑا کرتے وہ پیچھے ہوا۔ اس سے الگ ہوتے غصے سے اس کی جانب دیکھتی وہ بھی کچھ کہتی کہ اس کی نظریں اس کی گردن پر کھینچی سرخ لکیروں کے تعاقب میں اٹھی تھی جو بہت واضح ہوتی اسے شرمندگی کے گھیرے میں لے گئی۔ گرنے کے ڈر سے اس کے کالر کا سہارا لینے میں بری طرح اس کی گردن پر اپنے تیز ناخنوں سے سرخ لکیریں کھینچ گئی تھیں۔ مقابل نے اس کی نظروں کو اپنی گردن پر دیکھ گردن پر ہاتھ پھیرتے کالر کو ذرا اونچا کرتے نشان چھپانے چاہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ٹھہرا تھا۔ محترمہ، بڑی خونخوار ثابت ہوئی ہیں آپ، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے معنی خیزی سے بولا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے لفظوں پر کفر لگاتا آہستہ سے اسے کونی سے پکڑتے اس کا رخ پھیرا، جہاں باقی سبھی اس کے پیچھے پیچھے آتے ان دونوں کے قریب پہنچ چکے تھے، جبکہ داریہ بھی ان کے قریب آتی اناب کے پاس آئی۔ آپ ہی اب ٹھیک ہیں؟ داریہ کے قریب آنے پر وہ کچھ قدم پیچھے ہوا۔ ان سب کو یہاں دیکھ کر وہ بس داریہ کو اتنا ہی جواب دے پائی۔ ارے یہ تو عرشی کے ٹیچر ہیں، میرا بچہ۔ ابھی وہ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ ہمنا بیگم نے آگے بڑھتے اسے گلے سے لگایا۔ ان کے پیچھے عالیہ بیگم، داؤد صاحب، تحسین، عرشیہ، زینیہ اور روحان سب موجود تھے۔ ان سب کو یہاں دیکھ کر اتنی ٹھنڈ میں بھی اسے پسینے آنے لگے تھے۔ ان سب کی موجودگی اسے قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لکڑی کی جدید طرز کے اسٹائلش سی کرسی پر بیٹھے وہ پاؤں سامنے لکڑی کی میز پر رکھے ہوئے تھی، ہاتھوں میں لی کتاب میں وہ ڈوبی آسمان سے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ وہ جو ابھی آفس سے آیا تھا اسے گھر سے منسلک لان میں بیٹھا دیکھ اسی طرف آ گیا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے یوں ہی سے تکتے تکتے سرکے تھے۔ مبہوت سا ہوتا وہ اس کے فیروزے کی لونگ کو دیکھے گیا۔ اسے یہ لونگ ہمیشہ اپنی جانب کھینچتی تھی۔ لوگوں کو آنکھیں، لب، چہرہ یہ حسین لگتا ہے، بس پر اسے اس عورت کی ناک میں پہنی یہ لونگ حسین لگتی تھی۔ اس کی دنیا اس چھوٹی سی نیلی لونگ میں قید تھی۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس نے نظریں اٹھائیں۔ شہد رنگ، حسین آنکھیں۔ بیٹھی رہو، بات کرنی ہے، یہ کہتا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے اپنا کوٹ اس کے پاؤں کے قریب رکھ گیا۔ اسے یوں سامنے بیٹھتے دیکھ وہ بے اختیار اپنے پاؤں سمیٹ گئی۔ اس کی یہ حرکت مقابل نے بڑی غور سے دیکھی تھی۔ میرے لیے یہ عزت کے پیمانے نہیں ہیں، تم جانتی ہو، اس کے پاؤں سمیٹنے پر کہتا ایک بار پھر نگاہیں اس کے فیروزے کی لونگ پر مرکوز کر دیں۔ جی جانتی ہوں، آپ تو بھری محفل میں رسوا کرنے کے قائل ہیں۔ کینا تو اس نظروں سے اسے دیکھتی مدھم سی آواز میں بولی۔ یار کب تک، کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہو اس سب کو؟ گہری بھوری آنکھیں آج تھکن سے چور ہوئی تھیں۔ مقابل بیٹھی عورت کو علیحدگی تک، اب خلا یا طلاق، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے، جیسے چاہیں۔ اس عورت کے لفظوں پر تلوار کی دھار سے زیادہ تیزی سے وہ بہت کاری وار کرتی تھی، یہ شہد رنگ آنکھوں والی۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ جانے وہ آج کیا جاننے کی جستجو میں تھا۔ اس کی شہد رنگ فضا میں لہراتے بال اور چاند کی روشنی میں دمکتا گندمی چہرہ وہ چاہ کر بھی نظریں نہیں پھیر پایا تھا، جبکہ مقابل اس کے فضوخیز آنکھوں سے چڑی تھی۔ آپ کو آیا تھا؟ وہ ہر اس حربے سے لبریز تھی جو اس بہادر جنگ کے فتح کے سانسوں کو منجمد کر دیتا۔ ہر حقیقت سے باخبر ہوں۔ پھر یہ بھی کہہ رہی ہو؟ لوگوں کے گھروندے بچاتے بچاتے وہ اپنا دل اجاڑ بیٹھا تھا۔ رسوائی کی حقیقت باقی سب حقیقتوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آپ کی جگہ ہنسائی ہوئی ہوتی تو اب اس حقیقت سے باخبر ہوتے۔ ایک اور قاتل وار۔ تمہاری جگہ ہنسائی کرنے والے خود تماشا بن چکے ہیں، اسے یاد دہانی کروانی چاہیے۔ وہ اقسم میر تھا، اپنی ایک نظر سے دشمن کے حلق سے آخری سانس تک کھینچ لینے والا۔ کیسے اپنے دل میں خیمہ زن ہوئی اس عورت کی جنگ ہنسائی کرنے والوں کو بخش دیتا؟ آپ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے نا؟ یہ آپ کا ہی غرور آپ کو لے ڈوبے گا کسی دن۔ اپنی طاقت پر اس قدر غرور اچھا نہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، دیکھ لو
खुदा किस तरह मेरा गरूर मिट्टी में मिला रहा है। गरूर तो मैंने तुम्हारी साथ के सिवा किसी पर किया ही नहीं, और इसकी सज़ा देखो कैसे मिल रही है। तुम पर ये तो उतारा जाता है। मेहराब शम्स जिसके लिए उतारी जाए वो आखिर कैसे मगरूर ना हो बैठता। मुझ पर उतारी गई है, नेमत हो तुम खुदा की। खुदा की नेमतों की कदर ना करूं तो वो नेमतें छिन जाते थे। मैंने भी ना कदरी की, मानता हूँ, पर देखो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, और सच्चे दिल से मांगेंगे माफ़ी तो खुदा भी सुन लेता है। लेकिन मेरी माफ़ी नहीं सुन रहा। टूटे थके थके लहजे में मध्यम आवाज़ में कहता वो नज़रें इसकी लौंग से हटा गया। मुकाबले गंधर्वी रंगत परिपेकर की नाक में चमकती वो लौंग उसे अपना आप भुला रही थी। वो बात कैसे करता अगर नज़रें न हटाता। बार बार की गई नाकदरी माफ़ी की राह को धुंधला कर देती है। चुपते हुए लहजे में बोलती वो इसकी हर बात बेमायनी कर गई। खुदा ने कहा है ना कि इसकी मखलूक के साथ किए गए जुल्म पर वो माफ़ नहीं करेगा जब तक खुद इसकी मखलूक माफ़ नहीं कर देती। शायद इसलिए बेसुकूनी है, तुम्हारा गुनाहगार हूँ। जब तक तुम माफ़ नहीं कर देती तब तक ये शायद बेसुकूनी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहेगी। माफ़ कर दो, मेरे लिए जुदाई सज़ा नहीं है, मौत से भी बढ़तर है। अपनी एजेंसी का शार्प शूटर दुश्मनों के लिए मौत की सरगोशी इस औरत के आगे बेबस था। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। संगदिली की इंतहा थी, मगर अक्सर मीर मर सकता है मेहराब शम्स के बगैर। नाकाबिले तस्खीरी यकीन बोल रहा था उसके लफ्ज़ों में। तुम्हें मेरी हालत नज़र नहीं आती? सर झुकाता, नज़रें उठाता, उसके शहद रंग आंखों में देखता बोला, नहीं, मुझे अपनी वो सालों पहली वाली हालत नहीं भूलती। लफ्ज़ों के तमाचे से वो उसका गाल सुर्ख किए जा रही थी। मजबूर था मैं, कैसे समझाऊं? आपकी मजबूरी मेरी साथ पर सवालिया निशान खड़ी कर गई थी। आवाज़ तेज़ हुई। मैं सब ठीक कर दूंगा, यकीन रखो। अपनी ज़िंदगी बचाने की एक और कोशिश। मुझे तलाक चाहिए। उसकी हालत से बेहिस होती अपना मुतालबा उसके सामने रख गई। मेहराब, मत करो यार, मत करो ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल। उसकी आवाज़ कुछ तेज़ हुई थी, मगर इस औरत के इज़्ज़त पर हर्फ आने से ज़्यादा तेज़ नहीं थी। मुझे आप जैसा शख्स अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं है। आपकी मौजूदगी मुझे जलते अंगारों पर खड़ा कर देती है। मेरी सांसें उखड़ने लगती हैं। मुझे लगता है अगर आपके साथ खड़ी हुई तो अगली सांस तक नहीं ले पाऊंगी। उसकी आंखों में भी अब नमी चमकी थी। एक मौका दे दो, आखिरी मौका। आंखें बंद करके खोली। आपने हर बार मेरी तजलील की है, हर बार रुसवाई मेरा मुकद्दर बनाई, हर बार मेहराब शम्स आपको माफ़ करती आई है, पर इस बार नहीं। इस बार आपकी हार होगी। आप इस तरह नहीं मानेंगी। ठीक है, अब अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो तेज़ी से बोलता पहलू बदल गया। मैं ऐसा ही करूँगी, उससे ज़्यादा तेज़ी से उसने जवाब दिया। मेहराब अक्सर मीर, इस नाम से तुम्हारी अलहदगी नामुमकिनात में से है। कुछ आके अक्सर मीर से जुदा होना चाहती हो। जताती नज़रों से अब भारी लहजे में बोलता उसे बहुत कुछ बावर करवा गया। हर सज़ा सर आंखों पर, मगर तुम्हारा साथ मशरूत है। उसे सुलगती नज़रों से खुद को देखता पाकर वो फिर बोला। उसे आज भी वो शाम याद थी जब वो हर बार की तरह इस बार भी उसका तमाशा बनाता उसे रुसवाई की भेंट चढ़ने के लिए अकेला छोड़कर जा चुका था। गहरे सुर्ख रंग का शरारा और इस पर हम रंग सिल्क की लंबी कमीज़, जिसके दामन और चाक पर बारीक गोल्डन कढ़ाई और मोतियों का नफासत से हुआ हसीन काम इस लड़की की जीनत बनता और भी हसीन लग रहा था। इस पर नफासत से सर पर लिया गहरा सुर्ख गोल्डन काम से भरा दुपट्टा इस पर बहुत हसीन लग रहा था। शहद रंग बालों को बीच की मांग निकालकर कंधों पर खोला छोड़ा हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके, माथे पर लगा टीका और नाक में पहनी बारीक गोल्ड की बड़ी सी नथ पहने। लाइट से मेकअप में वो हर देखने वाले को दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन लगी थी। हाथों में शरारे के हमरंग भरी कांच की चूड़ियाँ खनकती माहौल में जलत रंग बखेरती पुरफज़ू मंजर पेश कर रही थी। चूड़ियों के साथ गुलाब के फूले फूले कंगन उसके हाथ पर जच रहे थे, या उसके हाथ इनमें जच रहे थे, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। हाँ, जिसके लिए ये तैयार हुई थी, अगर पूछा जाता तो वो बिला तवक्कुफ़ यही कहता ही कि एक कंगन इस लड़की के हाथों में आकर अपनी खूबसूरती बढ़ा गए हैं। हाथों की पुष्ट पर लगी मेहंदी की गोल टिकिया और नाखनों को अपने हाले में लिए मेहंदी की फीलिंग इसकी गंदमी मायल हाथों पर बहुत जच रही थी। उसने उल्टे हाथ की तीसरी अंगूठी में पहनी गोल्ड की नाजुक सी अंगूठी को घुमाया। जिस शख्स के नाम की यह अंगूठी थी, उसका चेहरा उसकी आंखों के पर्दे पर आता लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ले आया था। आज इसकी रुखसती थी। वो सब बस हाल के लिए निकलने वाले थे। सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा था।
آخر کو بارات بھی اسی گھر سے جانی تھی، جس کی طرح یہ دلہن کی طرح سجے اس گھر اور باہر لان میں جلتی روشنیوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، اللہ نظر میں بد سے محفوظ رکھے میری بہن کو۔ فاطمہ بیگم کی تعریف پر شہد رنگ کاجل سے بھری آنکھیں مسکراتی مسکارے سے مزین پلکوں کی جھلمن کو گرا گئی تھی۔ یہ منظر وہاں بیٹھی لڑکیوں نے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ زیب نے آگے بڑھ کر اس کے گال چوم لیے۔ زیب کی اس ادا پر وہ بھی اس کے گالوں پہ پیار کرتی مسکرا دی۔ میرا بچہ، آؤ آپ کے بال بنا دوں۔ اس کے بال دیکھتے بولی، آج تم دلہن ہو لڑکی، خاموش بیٹھو، میں بنا دوں گی۔ نہیں، آنی ہی بنائیں گی۔ بالکل، اپنی بیٹی کے بال آنی ہی بنائیں گی۔ ادھر آؤ، بیٹھو۔ اپنے قریب بٹھاتے اس کے بال بنانے لگی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تم لوگوں کا، دلہا تو کہیں ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم، آپ لوگ یہاں اس وقت؟ بغیر کسی دوسری بات کے سلام کرتی وہ سیدھا ان کے آنے کی وجہ پوچھ گئی۔ اس کی اس قدر صاف گوئی پر ہمنہ بیگم کے علاوہ باقی سب خجل ہوئے، جبکہ سعید غزوان عالم نے گھورا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، بس یوں ہی، آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ عالیہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے خفت مٹانے کے لیے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ داؤد صاحب جب گھر سے جانے کب سے اپنے آپ کو اس لمحے کے لیے تیار کر رہے تھے، اب اسے دیکھ کر اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پائے۔ کیا کہتے اگر جو وہ پوچھ لیتی کہ ہماری ماں کے ساتھ وہ سب کیوں کیا، کیوں نہ اس کا ساتھ دیا؟ ان کے پاؤں آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے۔ وہیں تحسین عالم کا بھی حال کچھ جدا نہ تھا، چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے۔ وہ اسما حیدر کی بیٹیوں کے آگے کھڑی تھی۔ کیا جواب دیں گی؟ جو کچھ پوچھ لیا انہوں نے۔ بے ساختہ قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ رات یاد آئی، مگر ان کا ہاتھ عرشی کے ہاتھ میں قید ہونے کی وجہ سے وہ گرنے سے بچ گئی تھیں۔ عالیہ بیگم نے داؤد صاحب کا بازو پکڑتے انہیں آگے آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ عالیہ بیگم نے آنکھیں بند کرتے کھولتے ان کی ہمت بندھانی چاہی۔ بیٹا، یہ کہتے وہ اپنی آنکھوں میں نمی کو چھپا نہیں سکے تھے۔ ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے آنسوؤں کو بہنے دیا، اور اس افتاد پر ان دونوں کا تو برا حال ہو گیا تھا۔ داریہ کی آنکھوں میں حیرت تھی تو اناب کی آنکھوں میں عجیب الجھن در آئی۔ آخر کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ عرشی بھی تیزی سے اس کی طرف بڑھی، اس کے بڑھتے ساتھ ہی تحسین بھی اس کے ساتھ ساتھ کھینچتی چلی ہیں۔ واؤ میم، نہیں میم نہیں، آپی، یس یس آپی، وی آر سسٹرز۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ ہماری بہن ہیں۔ عرشیہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ خوشی سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی اپنی آپی سے لپٹتی وہ داریہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ آپی، کیا ہے یہ سب؟ داریہ نے اناب کا ہاتھ پکڑتے اس سے دور کرنا چاہا، جس پر خود اناب نے اسے دیکھتے اس سب سے لا تعلقی ظاہر کرتے بے ساختہ اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھماتے اسے تلاشنا چاہا، جو شاید یہ سب اسے سمجھا پاتا۔ وہ جو کب سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، اس کے یوں اپنی تلاش میں نظریں گھمانے پر ایک ادا سے چلتا، بھاری قدم اٹھاتا، ان سب کے بیچ سے ہوتا اس تک آیا۔ دادو، اندر چلتے ہیں، چلیں۔ ان سب کی طرف دیکھتے دادو سے کہتا وہ اس کے برابر میں آ کے کھڑا ہوا۔ پاس کھڑی عورت نے اجنبی نظروں سے انہیں اور پھر اسے دیکھا، جو اتنے احترام سے ان سب کو اس کے گھر میں آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محترمہ اسی کو گھور رہی ہوں گی، اس لیے اسے دیکھنے سے اجتناب بڑھتا۔ وہ سب ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ پیچھے کسی آواز نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اوہ کم آن بھائی، یہ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر یہاں آ گئے، سارا سامان میرے کندھوں پر لاد کر۔ دس از ناٹ ڈن۔ اور تم دونوں کیسی بہنیں ہو یار، بھائی کی مدد کرتا ہے بندہ لیکن نہیں۔ کالی لیدر کی جیکٹ پہنے اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا غزوان کی سمت دیکھنے کے بعد عرشی اور سینیا کو آنکھیں دکھاتا شکوہ کر گیا۔ سردی سے چمچماتا سرخ و وجید چہرہ اور اس پر آتے بھورے سلکی بال کوہنی سے ماتھے سے ہٹائے، ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا انبار جو تھا۔ بیٹا ادھر آؤ، ذرا میری مدد کرو بہنا، آپ بھی اگر کچھ مدد کر دیتی تو اچھا ہو جاتا، شاید ان دونوں کو کچھ شرم آ جاتی۔ روحان کو ایک گھوری سے نوازتے کہتا داریہ کی سمت رخ کر دیا۔ داریہ نے جو پہلے ہی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی بے ہوش ہونے کے در پر تھی، اسے یوں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے دیکھ بے ساختہ اناب کی طرف دیکھا۔ اناب نے پلکیں جھپکتے سر ہلاتے اسے اس کی مدد کرنے کی اجازت دی۔ اس کے ہاں کرنے پر وہ آگے بڑھتی، اس سے کچھ بیگز تھامتی، اسے آگے آنے کا راستہ دکھاتی اندر بڑھ گئی۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے اندر بڑھے۔ اناب اس مخلوق کو پہچانتی تھی، بلکہ بہت اچھے سے پہچانتی تھی، سو اس کے چہرے پر کوئی خاص ریئیکشن نہیں تھا، جبکہ باقی سب اس کے یوں بے تکلفانہ انداز پر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، خاص کر زینیا جو بہت بڑی ریزرو سی لڑکی تھی۔ اسے اپنے بھائی کا یوں بے تکلف ہونا ذرا نہ بھایا تھا، بس گھور کر رہ گئی تھی اپنے بھائی کو۔ اناب نے غزوان کو گھور کر دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟
दबे दहले लहजे में अपनी आवाज़ को तेज़ होने से रोकते हुए खुराई, बस नहीं चल रहा था इस शख्स को धक्के देकर घर से निकाल देती। इतना गुस्सा? बेफिक्र रहें, रिश्ता नहीं लाया हूँ। इसके जलते हुए अंदाज पर मज़ीद उसे तपाता नरम से तासुरात के साथ बोलता वो उसे वाकई जलाकर राख कर गया। हाँ, नामुमकिन, ये जुर्रत आप कर भी नहीं सकते मिस्टर। जहरीली निगाहों से उसे देखता उसका दिल चाहा था कि इस बात पर इसका मुंह नोच ले। देखते हैं, चलें फिलहाल अंदर चलें और ज़रा तमीज़ से पेश आइएगा, आम से अंदाज में कहता उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिया। खुश फहम कहेंगे, ये कहती ही आगे बढ़ गई, वो भी उसके पीछे ही कदम बढ़ाए। ओह, किस कदर ठंड है भाई बाहर। आप सब बाहर के बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे थे। सामान सोफे पर रखता वो इन सब के बाहर होने पर लतीफ़ सा तंज कर गया, लेकिन गज़वान की नज़रें उसे खामोश कराती एक कोना संभालने पर मजबूर कर गई। सब ने लाउंज में बैठते बड़ी ही स्टाइलिश सी वॉल की जानिब देखा। लकड़ी के फ्रेम से हुआ काम इस दीवार को बाकी सब दीवारों से मुख्तलिफ बना रहा था। शायद इस वॉल को इस घर की हसीन वॉल होने का शर्फ हासिल था, क्योंकि इस पर लगी तस्वीर इसको रौनक बख्शती इंतहाई हसीन तासुर दे रही थी। सेंटर में लगे बड़े साइज़ का फ्रेम जिसमें आसमा हैदर और अल्हान हैदर के मुस्कुराते चेहरे बहुत वाज़ेह थे और बराबर में बैठी दारिया और अनाब की मुस्कुराहटें काफ़ी नुमायाँ थी। आसपास छोटी छोटी तस्वीरें जिनमें कहीं आसमा हैदर अल्हान हैदर बैठे थे तो कहीं अनाब और दारिया की बचपन की कई यादें एक हसीन कहानी सुनाती महसूस हो रही थी। इन तस्वीर को देख वहाँ मौजूद सबकी आंखों में नमी आई थी। दादू तो पूरी तरह रो दी थी आसमा हैदर की तस्वीर देखकर। बेटी की याद नए सिरे से ताज़ा हुई थी। दादू, मैंने मना किया था ना आपको रोने से। इनके पाँव पर हाथ रखते एक घुटना ज़मीन पर टिकता उनके सामने बैठते पास खड़ी अनाब को पानी के जग की तरफ इशारा करते पानी निकालने का कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी सुलगती नज़रों से उसे देखती वो ग्लास में पानी डालती उसकी तरफ बढ़ा गई। इसके ग्लास बढ़ाने पर उसे नफ़ी में सर हिलाते उसे ग्लास दादू को देने का कहा। इखलाकन वो इनके पास सोफे पर बैठती ग्लास उनकी तरफ बढ़ाए। आप प्लीज़ चुप हो जाए, लीजिए पानी पीजिए। इन्हें चुप करवाती ग्लास इनके लबों से लगाया। इसके इस तरह अपनी बात मानने पर गज़वान के अंदर एक सुकून उतरा था। तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखता खुद वो अब वहाँ से उठ चुका था। आई एम सॉरी, पर क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि ये सब? उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे और क्या कहे। बेटा, हम आपकी नानी हैं, आसमा की माँ। आप हमें नहीं पहचानी? हमारे बारे में आपको किसी ने कुछ नहीं बताया? दादू ने आंखें पूछते इसके गाल पर हाथ रखते हुए कहना शुरू किया, जबकि इनके जुमले इन दोनों बहनों के कदम डगमगा गए। इतने साल बाद यूँ राजों को खोलना था। किसने सोचा था? इतने साल बाद यूँ इनका लौटना एक पल में अनाब की आंखों में मिर्चें सी भर दी गई थी। नहीं, आप लोग नहीं। अनाब ने आंखें मिचते लब दांतों तले दबाते इनकार करना चाहा। क्या इंकशाफ कर रही थी वो? उसके सीने में शदीद दर्द की टीस उठी थी। उसे अपनी माँ का सिसक कर इन लोगों की याद में रोना आज भी याद था। उसे सब याद आता चला गया। एक बार इसके वजिद होने पर उसकी माँ ने उसे सारी हकीकत बता दी थी। वो कैसे भूल सकती थी अपनी माँ का इन सब की मोहब्बत के लिए तड़पना। हकारत से इन सब की जानिब देखती वो आंखों से बहते हुए पानी को हाथ के पुर से रगड़ती गालों को सुर्ख कर गई। पास खड़े खूबरू मर्द ने अपनी नज़रों का रुख फेरा। वो कब उसे यूँ रोता हुआ देख सकता था, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती ही थी कि उससे जुड़े वजूद इस औरत की सबसे बड़ी अजियत की वजह थी। हाँ बेटा, हम ही वो बदनसीब हैं जो अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाए। मेरी जान, हमें माफ़ कर दो। हम तो अपनी बेटी से माफ़ी तक नहीं मांग सकते। बेसाख्ता कहती हुई उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ा गई, लेकिन इससे पहले वो उसे गले लगाती हुई झटके से उठती इनसे दूर हुई, जबकि दारिया अपनी बहन की आंखों में से इंकशाफ पर जलते इंकारे देख चुकी थी। दूर रहिए प्लीज़, हम आप लोगों को नहीं जानते। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। इंतहाई सबसे कहती हुई उन्हें पहचान के से इनकारी हुई। अनाब, गज़वान ने उसके इस लहजे पर तंबीह की। क्या अनाब? हाँ, क्या तमाशा लगाया हुआ मेरे घर में? ले जाएं अपनी फैमिली को यहाँ से। कोई भी उठकर आएगा कहेगा हम मान लेंगे, जाए यहाँ से। गुस्से में फनकारती वो इंतहा की हद तक बेलिहाज हुई। उसकी आंखों में रकम सच्चाई उसे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन वो यकीन नहीं करना चाहती थी। उसके अंदाज पर गज़वान की पेशानी पर बल पड़े। वो लाख इसकी असलियत में तड़प रहा था, पर इसे इसका यूँ दादू को झटकना किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं हुआ था। अनाब, बिहेव योरसेल्फ। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो।
اسے کہتے ہی اسے پکڑتے اپنی جانب موڑتا سمجھانے والے انداز میں بولا۔ بھوری آنکھیں انتہا کی حد تک سرخ ہوئی تھیں اس کی بدتمیزی پر، لیکن ضبط کر گیا۔ نہیں سننی، کوئی بات نہیں سننی۔ اب وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے چیخی تھی۔ اس کی چیخوں پکار پر ہمدان حیدر اور ان کی فیملی تیزی سے نیچے اتری تھی۔ باقی سب کے لیے تو یہ چہرے اجنبی تھے، مگر نہ تو ہمدان حیدر کے لیے وہ اجنبی تھے، نہ ان کے لیے ہمدان حیدر۔ خالہ، آپ یہاں؟ ہمدان صاحب بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تیزی سے ان کی جانب بڑھے، جبکہ یوں ان کی ان لوگوں سے شناسائی دیکھ آپ کو یقین ہو چلا تھا ان کی سچائی کا۔ داریہ نے بھی صوفے کی پشت کو پکڑتے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا۔ ہمدان بیٹا، اس کو بتاؤ ہم کون ہیں۔ دیکھو یہ ہمیں نہیں پہچان رہی، تم بتاؤ اسے۔ دادو نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمدان، اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے ہمیں کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ داؤد صاحب نے بھی آگے بڑھتا ایک شکوہ کی نظر ان پر ڈالی۔ معاف کیجیے کا بھائی صاحب، پر آپ لوگوں نے ایسا کوئی رشتہ باقی کہاں چھوڑا تھا؟ اور خالہ، آج آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ بھابھی کے ساتھ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا، اس کے بعد ہمارا آپ سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ تعلق ختم کرنے والے آپ لوگ ہی تھے، بھولیے مت۔ ان سب کو یہاں پر دیکھ کر انہیں اپنی چال ناکام ہوتی محسوس ہوئی۔ یوں اچانک اتنے سال بعد ان کی زندگیوں میں آ کر انہیں وہ اپنی محنت ضائع نہیں کرنے دے سکتے تھے۔ اناب اور داریہ کے چہرے پر ان لوگوں کے لیے نفرت دیکھ انہیں سکون ملا، اور تیزی سے ان کے دماغ نے حرکت کی تھی۔ بہتر ہوگا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، یہ کہتے ان سے اپنا رخ پھیر گیا، لیکن رخ پھیرنے پر جو چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا نظر آیا وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ سید غزوان عالم یہاں؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ غزوان عالم سے ان کی ملاقات یوں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک لمحہ بھر لگا تھا انہیں ان کی جانب بڑھنے میں۔ آپ یہاں مسٹر آرم؟ فوراً ان کے انداز بدلے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جس سے مخاطب تھے وہ میرے والد صاحب ہیں، مگر بھاری لہجے میں وہ انہیں بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ میں ہکلاتے ہوئے وہ بولتے رکے۔ خیر بعد میں بات ہوتی ہے آپ سے، یہ کہتا وہ اناب کی سمت بڑھ رہا تھا جب داؤد صاحب کی آواز اس کے قدم رک گئی۔ نہیں، ہم اپنے کیے گئے عمل کی معافی مانگ لیں گے بیٹا۔ اناب ادھر دیکھیں بیٹا۔ داؤد صاحب نے ان کی سمت قدم بڑھائے، اسے اپنی جانب موڑتے ہاتھ جوڑنے چاہے۔ معاف کرنے والی منو مٹی تلے سو چکی ہیں، اب آپ کی معافی بے معنی ہے۔ پلیز یوں ہاتھ جوڑ کر میری ماں کو تکلیف نہ دیں، میں جانتی ہوں انہیں اس سے بھی تکلیف ہوگی۔ ان کے ہاتھ پکڑتے وہ انہیں روک گئی۔ ایک تاریک سا سایہ آ کر گزرا تھا اس کے چہرے پر۔ میری جان، ایک بار ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، وہ سب بہت غلط ہوا، ناقابل تلافی امر تھا وہ ہمارا، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، ہم سب بہت نادم ہیں اس پر۔ وہ میری بیٹی تھی، میرا حصہ، میرے خون سے سنچا وجود، اتنے سال تڑپ تڑپ کر گزارے ہیں میری جان۔ ہر رات روئی ہوں اس کے لیے، بہت کوشش کی کہ وہ مل جائے، پر دیکھو ان بوڑھی آنکھوں نے کتنی دیر کر دی اسے ڈھونڈنے میں۔ یوں منہ نہ پھیرو بیٹا، تم روٹ رہی ہو تو لگتا ہے جیسے اسما روٹ رہی ہے میری جان، معاف کر دو۔ دادو بابان کے سہارے سے چلتی اس کے قریب آتی اس کے دونوں ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس بار سامنے کھڑی لڑکی ان کے ہاتھ جھٹک نہیں سکی، یا شاید اسے کمال ضبط حاصل تھا۔ میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی یا نہ کرنے والی؟ پلیز آپ لوگ جائیں، جیسے پہلے اپنی زندگی میں خوش تھے ویسے ہی رہیں، اور ہمیں ہماری زندگیوں میں سکون سے رہنے دیں۔ ہم ان رشتوں کی نہ ضرورت ہے نہ چاہ، جن رشتوں نے ہماری ماں کا مان توڑا ہو، ان رشتوں کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی میرے اندر ناپید کر پاتی ہوں۔ معاف کیجیے گا، میں اپنے وجود کو سینچے جانے والے خون کو زندہ درگو کر دینے والوں کو معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں پر، اس معاشرے پر، جہاں بیٹیوں کی غلطیاں تک معاف نہیں ہوتی اور بیٹوں کے گناہ بھی درگزر کیے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے آہستہ سے اپنے ہاتھ نکالتی وہ کافی سنگ دل واقع ہوئی تھی۔ اپنے لفظوں کے ذریعے اپنے اندر کے ٹوٹے وجود کی کرچیاں وہ ان کے دلوں میں پیوست کر گئی تھیں۔ غزوان نے بے اختیار بھوری نظریں اٹھاتی اس کی جھیلسی سنہری آنکھوں میں جھانکنا چاہا۔ آج اس عورت کی آنکھوں کی سنہری دھوپ بے موسم بوچھاڑ میں کہیں چھپ سی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا آخری جملہ اس معاشرے کے ساتھ اس کی ذات پر مارا جانے والا تازیانہ تھا۔ بھوری آنکھوں کی سرخی گہری ہوتی اپنا بھورا رنگ کھو رہی تھی، وہیں کنپٹیوں کی نسیں انتہا کی حد تک سکڑتی کسی بھی لمحے پھٹنے کے قریب تھی۔ وہ اسے کبھی کہیں نہیں بخش سکتی تھی، یہ واحد صنف نازک تھی جس سے خوار ہونا اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ اور آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں ہر حد پار کر جاؤں تو ابھی اسی وقت اپنی فیملی کو لے کر میرے گھر سے چلے جائیں۔
क़ज़वान की सिमत देखती वो नफ़रत से कहती उसकी पेशानी पर मज़ीद गहरे बल डाल गई थी। भाभी भाभी, अक़सम भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। अयाज़ साहब की फूफीज़ाद ने आकर फ़ातिमा बेगम को जो बताया था वो जुमला इस सरापाए क़यामत बनी लड़की के हाथों को लरसा गया था। एक तारीख साया सा लहराया था इसके चेहरे पर, मेहंदी लगे हाथों की गिरफ्त सख्त होती बिखरे हुए शरारे पर। ज़ेब ने बड़ी गौर से अपनी आनी का चेहरा देखा था। कुछ देर पहले खुशी से टिमटिमा रहा था, अब लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ता जा रहा था। फ़ातिमा बेगम का भी हाल कुछ जुदा न था। एक क़यामत लाया था अंदर आती लड़की का ये जुमला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देखो इसे कॉल। अयाज़ कहाँ है? ये कहती वो बाहर कदम उठाती एकदम रुकी, फिर पलट कर हसीन दुल्हन को देखा जिसे शायद इनकी ही नज़र लग गई थी। परेशान नहीं होता चंदा, वो आ जाएगा, किसी काम में देर हो रही होगी। उसे तसल्ली देती वो बाहर भागी। अक़सम, फ़ातिमा वो कहीं नहीं है, उसका फ़ोन बंद आ रहा है, इसकी गाड़ी, ज़रूरी कागजात कुछ भी नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता ये सब कैसे। क्या कह रहे हैं आप? ढूंढिए जाकर उसे, किसी मुश्किल में ना हो कहीं। इसका मैसेज आया है फ़ातिमा। क्या क्या कि वो नहीं आ सकता। फ़ातिमा चकराकर ज़मीन बोझ हुई थी। हर तरफ शोर उठ चुका था कि अक़सम को ये शादी नहीं करनी, इसलिए छोड़कर चला गया। मुझे पहले ही लग रहा था, तुमने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती की है। इसने तो पहले ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। ये सब तुम लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से ही हुआ है। बीवी की मोहब्बत में तुम्हें सिर्फ साली नज़र आई, भाई की खुशी नहीं देखी। अंदर अपने कमरे में खामोश बैठी वो अक़सम की फूफी की बातें सुनती सबसे आंसू हलक के अंदर को उतार रही थी। एक आंसू इसकी आंख से नहीं टपका था, टपकता भी कैसे? लोगों ने इसे मौका ही नहीं दिया था कि वो अपने शोक पर रो पाती। वो तो इसके रोते वजूहात में इजाफा करते ही चले जा रहे थे। किस बात का रोती और किस पर बर्दाश्त करती? ज़रूर इस लड़की में ही कोई मसला है, जो पहले भी घर आई बारात वापस गई और आज घर का बेटा ही घर छोड़ गया। यह अयाज़ साहब की खाला की आवाज़ थी। बेचारी कितनी प्यारी लग रही थी। किसी की बुरी नज़र खा गई यतीम बच्ची को। किसी औरत को इस पर तरस भी आया था। हाँ, तो ज़बरदस्ती क्यों मेरे बच्चे पर थोक रहे थे सब इसको? कब वो पहले भी एक बार मना कर चुका था, तो क्यों इस लड़की को, जिससे पहले भी एक बार बारात वापस जा चुकी है, क्यों इसको मेरे बेटे के ऊपर थोप रहे थे? ख़ानदान में इतनी लड़कियाँ, लेकिन नहीं, बीवी की बहन के आगे कोई दिखे तब ना। फूफो फिर बोली, खुदा के लिए चुप हो जाएं आप लोग। जब कुछ जानते नहीं हैं तो मत बोले, इतना कि आपकी खुद की बेटियों के आगे आ जाए। अयाज़ साहब ने हाथ जोड़ते उन्हें चुप करवाना चाहा, लेकिन बोलने वालों के मुंह कभी खामोश हुए हैं? जितने मुंह उतनी बातें। वो कितनी बार इस शख्स की वजह से रुसवाई का सामना कर चुकी थी और हर बात माफ़ कर देती, पर अब बस हुआ था। अब वो माफ़ नहीं करेगी इस शख्स को। पत्थर हुए हाथों को ज़ोर से मीचते कोशिश की कि कुछ आंसू निकल जाए, पर तकलीफ़ की हद थी कि आंसू भी नहीं बह रहे थे कि बह जाते। कुछ तूफ़ान तो थमता जो इसके अंदर ही नादिर उबाल खाता, उसे मारने के दर पर था। अक़सम मीर, तुम्हारी ज़िंदगी में अब मेहराब शम्स कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं। अगले कुछ घंटों में वो सादे से सूट में मलबूस धुले धुले चेहरे के साथ फ़ातिमा मीर के कमरे में मौजूद थी, बेतअसुर चेहरा लिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप ही अब ठीक है? मुझे माफ़ कर दो मेरी जान। उसे अपने पास बैठते देख उसके हाथ थामती वो ज़ारो-क़तार रो दी थी। माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आदमी ये करेगा। उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा कोई। उस सारे रिश्ते ख़त्म जो उस शख्स की तरफ बढ़ा, उसके लिए भी इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। गुस्से से धाड़े थे वो। क़ाज़ी जो कब से परेशान खड़ा था, कभी मेहराब को देखता, कभी सर झुका जाता। अपनी आने की तकलीफ़ इसकी खुद के वजूद पर क़यामत बनकर गिरी थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इसके चाचू ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते अयाज़ साहब के करीब आया। बाबा, इसकी सफाई में अगर कुछ कहना चाहते तो अभी घर से निकल जाओ तुम भी। खूनख्वार नज़रों से उसे देखकर वो धाड़े थे। भाई, किसी को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इस शख्स को भी कोई सज़ा देने की ज़रूरत नहीं। आप बस मुझ पर एक एहसान कर दें। मुझे अब यहाँ नहीं रहना भाई, प्लीज़। उसके कहने पर वो उसके सर पर हाथ रखते सर झुका गए। इनसे कहती वो जवाब तक नहीं रो पाई थी, जो अब तक नहीं रो पाई थी। अयाज़ साहब का सहारा पाती उनके कंधे से लगती बुरी तरह चीखें मार मार कर रो दी थी। उसकी आवाज़ें इस आलिशान से घर की दरों दीवारों को हिला कर रख गई थी। पूरी तरह से अपने बाल नोचती वो चीख चीख कर रो रही थी। भाई, उसने सारी दुनिया के सामने मुझे तमाशा बना कर रख दिया। भाई वो झूठा है, धोखेबाज। उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा ही किया था।
मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती भाई, मुझे यहाँ से जाना है। हिचकियाँ लेती वो इनके कंधे से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी आवाज़ें इन सब की सांसें थमा रही थी। ठीक है, मेरा बेटा जैसा चाहेगा वैसे ही होगा, बस रोना बंद कर दो मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बेटी हो ना, शाबाश। उसे चुप करवाते वो खुद भी रो दिए थे। भाई, वो शख्स मेरी साथ को सवालिया निशान बना गया, पहले भी यही किया। रोते रोते हिचकियाँ बन गई थी इसकी। बस 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 मेरा बच्चा। उस रात उसकी ये बिखरी हालत देख वहाँ मौजूद 4 नफूस भी रोए थे, सेब, खासी, अयाज साहब और फातिमा। कोई पूछता कि क़यामत क्या है तो वो चारों बगैर किसी शशुपंज के कह उठते कि वो रात जो मेहराब शम्स और अक्सर मीर के हिजर की रात थी। उस रात बाहर सावन भी खूब बरसा था, शायद उस लड़की की तड़प पर तड़प उठा था। माजी की याद शदीद सर्दी के बावजूद इसके गालों को दहकाती सुर्ख कर चुकी थी। मेहराब वो इसे ठीक नहीं लगी थी। बेख्तियार बैठे बैठे उसकी जानिब झुकता, उसके सिमटे हुए पाँव पर अपना हाथ रखता, वो उसे माजी के तरुचे से बाहर लाने में कामयाब ठहरा था। लेकिन मुकाबले का लम्स महसूस करके उसके अंदर लावा भड़का था। करंट खाकर उठती वो किताब मेज़ पर पटक गई। हर बार आपकी नहीं चल सकती, मेरी ज़िंदगी को अजाब बनाकर दोबारा आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। वह तमाम लिहाज भूलती पूरी ताकत से चीखी थी। गले की रगें वाज़ेह हुई। तुमसे जुदा तो नहीं हूँ, अगर तुम अजाब से हमकनार हो तो मैं भी जल्दी ज़मीन पर नंगे पाँव बगैर किसी छावनी सफ़र का कर रहा हूँ। इसकी ऊंची आवाज़ पर भी वो इसी मध्यम से अंदाज में कहते उसके करीब हुआ। तुम तो मुझसे बेहतर जानती हो मेहराब शम्स, फिर भी इतनी बेएतबारी। उसकी सुरखम नम आंखें देख वो तड़प उठा था। जब ही कह रही हूँ, राहें जुदा कर लेने में ही दोनों की बेहतरी है। इस बार आहिस्ता से कहती वो कदम पीछे ले जाती तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। मेहराब मीर, क्या अदाए बेनियाजी है कि हर बात मौत से हमकनार करा के ज़िंदा छोड़ जाती हो। ये कहते वहीं बैठता इसका हाथ पिया काफ़ी का कप देखा जिसमें मौजूद कॉफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी। मेरी बात तहम्मुल से सुनो, तुम बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह, लेकिन इनकी बात समझने की कोशिश तो कर सकती हो ना। इतनी कमज़ोर तो नहीं हो तुम। उसके नज़दीक आता वो अपना तमाम तर गुस्सा साइड पर रखकर नहायत नरमी से उसे समझा रहा था, जैसे वो कोई नाजुक कांच की गुड़िया हो। ज़रा वो सख्ती बरतेगा और बिखर जाएगी। इसकी रोती लाल अंगारा होती आंखें इसके दिल को मुट्ठी में ले गई थी। आज इस पर आश्कार हुआ था कि वह उस औरत को रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ, अवाम सही कहता था सईद ग़ज़वान आलम। इस औरत के आगे ज़ेर था, खुद में अपना आप ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हर तरफ, हर जुज़, हर सांस में सिर्फ अनाब हैदर थी। सईद ग़ज़वान आलम पर काबिज़ थी। मुझे कुछ नहीं समझना, कोई बात नहीं करनी। चाचू प्लीज़ इन लोगों को यहाँ से भेज दे। उससे अजनबियत बरतती बेसाख्ता इससे दूर होती आंखें फेर गई, और इस औरत का यूँ खुद से अजनबी होना तो इसे किसी तौर गवारा नहीं था। वो जो अब तक ज़ब्त की इंतहा पर पहुँचा हुआ था, अब इसका ज़ब्त जवाब दे गया। सामने खड़ी औरत उसे जो चाहे कह ले, लेकिन इसका ये सर्द रवैया, यूँ खुद से लाताल्लुक़ होना, वो ये नहीं होने दे सकता था। अपनी ज़ात पर इसका हर बार गवारा था, लेकिन अपनी ज़ात से इस औरत का बहरा होना नाकाबिले बर्दाश्त अमर था। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? मेरा ज़ब्त इतना ही है अनाब हैदर कि तुम निगाहें फेरोगी और तबाही आएगी। लाताल्लुकी का हरबा आजमाई नहीं करना मेरे साथ। चीखो, चिल्लाओ, यहाँ तक कि मेरा वजूद रेज़ा रेज़ा कर दो, मगर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे देखकर मुझसे बात करो। वो सर्द अंदाज में दबे दबे लहजे में हो रहा था। लम्हे में इसके हाथ पसीने से तर कर गया। इस बार मुकाबिल खड़ी औरत ने कदम पीछे नहीं लिए थे, लेकिन सुलगती हुई तुंद निगाहों से उसे ज़रूर देखा था। दूर हटे। समझ नहीं आ रही क्या? क्या कह रही हैं वो? नहीं करनी। हमदान साहब के शातिर दिमाग ने फिर से चाल चलते सफाकियत की इंतहा कायम की। और यू जस्ट शट अप। अनाब के पीछे दीवार पर ज़ोरदार हाथ मारते वो इन पर हुर्राया था। इसके लहजे में ज़ख्मी शेर की भी हसीवी हैबत देखकर वो कदम पीछे ले जाते कपकपा उठे थे। अनाब ने भी इस खून आशाम भूरी आंखें देखी। भाई, अबा ने आगे बढ़ते उसके कंधे पर हाथ रखा। ग़ज़वान, बिहेव। दाऊद साहब ने तंबीह की। जान छोड़ दें मेरी, खुदा के लिए जान छोड़ दें। आप जैसे शख्स से तो मैं बात करना ही गवारा नहीं करती कि कुछ जाके आपकी जानिब देखना। और किस लाताल्लुकी की बात कर रहे हैं? आपसे ताल्लुकात कायम ही कब किए हैं मैंने जो अब लाताल्लुक होना पड़े? उसका अंदाज़ देख वो सफाकियत से कहती पहले से भी ज़्यादा सालिम साबित हुई थी। अनाब, मुठियाँ भींचता वो आंखें बंद करता पीछे हुआ। माथा मसलते एक बार पास खड़ी अपनी माँ को देखा, जिनकी नज़रें उसे खामोश होने का कह रही थी, जबकि अर्शिया और ज़िनिया तो सहमी हुई नज़रों से कभी उसे तो कभी अनाब को देख रही थी।
وہ جانتی تھی غزوان کا غصہ، اس پر اس لڑکی کا یوں اس سے بات کرنا اور اس پر غزوان کی برداشت انہیں شدید حیرت کے سمندر میں ڈبا گئی۔ تاریہ بھی سہمی سہمی سے اب آپ کے پاس آئیں۔ میم، آپ ہی تو سمجھاتی ہیں کہ غلطیوں پر معاف کر دینا چاہیے، ایک موقع ہر کوئی ڈیزرو کرتا ہے، تو کیا ہم وہ موقع ڈیزرو نہیں کرتے؟ ابان جو کب سے خاموش کھڑا تھا اب اپنے بھائی کی تکلیف دیکھتا اس کی طرف آیا۔ آپ اندر جاؤ، روم میں داری، کچھ نہیں ہوا، شاباش میری جان، روتے نہیں، جاؤ، آپ میں آتی ہوں۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستی پیار سے بولی۔ کہاں برداشت تھا اسے اپنی بہن کا یہ حال۔ ابان کو نظر انداز کیا۔ پلیز آپ لوگ جا سکتے ہیں، یہ کہتی وہ رخ پھیر گئی۔ چلیں دادو، ابھی ان محترمہ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کچھ وقت دیں۔ تحمل سے دادو کو سمجھاتا وہ باقی سب کو چلنے کا اشارہ کر گیا۔ ابان، یہ سامان لیتے جاؤ، اس کے لہجے میں خود بخود ایک استحقاق در آیا تھا۔ کاش اسے استحقاق سے آپ نے کہا ہوتا کہ ابان رک جاؤ۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ بغیر کچھ کہے سامان اٹھایا۔ اناب نے اب تک پہلی بار اس کی آنکھوں میں شکوہ لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ میرا دکھ نہیں دکھتا؟ آپ کے ہر دکھ کا مداوع میرا بھائی کرے گا، میں جانتا ہوں۔ آہستہ سے کہتا وہ رکا نہیں تھا جبکہ اس جملے پر اناب نے بے ساختہ اس کی پشت کو دیکھا۔ ایک تاریک سایہ اس کے چہرے سے آ کر گزرا تھا۔ سب جا چکے تھے، صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ غزوان نے اپنے بھائی کا اترا اترا سا چہرہ دیکھتے ایک سردہ بھری۔ اس کی باتوں سے پریشان نہیں ہو، جتنا وقت ہے درکار لے لو، لیکن آخری بار کہہ رہا ہوں، تمہارے سامنے ہوں، جو چاہو کرو، پر تیسرے کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، خاص کر تمہارے بے حس چچا کی۔ اس کی شال کا کونا جو زمین سے مس ہو رہا تھا اس کے بازوؤں کے گرد صحیح سے لپیٹتی ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے ایڑیوں کے بھل گھومتا وہ باہر نکل گیا۔ مداخلت تو تمہاری نہیں قبول مجھے اپنی زندگی میں سعید غزوان عالم۔ لب کچلتی وہ وہیں زمین پر ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کل رات کی گولی کے زخم میں شدید درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ آج وہ ڈریسنگ کروانے بھی نہیں جا سکا، خود ہی بڑی مشکل سے زخم کو صاف کرتے ڈریسنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب مہر بانو بیگم اس کے کمرے میں آئیں۔ یا اللہ، سین میری جان، یہ کیا ہوا ہے؟ کتنا خون بہہ رہا ہے، میں ساحل کو بلاتی ہوں، ہسپتال چلو۔ اندر آتی اس کے بازو کے زخم کو دیکھ کر وہ چیخی تھی۔ اماں میں ٹھیک ہوں، یہ تو بس گولی چھو کر گزر گئی تھی، کچھ نہیں ہے، زیادہ گہرا زخم نہیں ہے اماں۔ اسے پریشان نہیں کریں، وہ ابھی سویا ہے۔ انہیں بازوں سے پکڑتے بیڈ پر بٹھاتے خود ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا سامنے زمین پر گھٹنے ٹیکے۔ اپنی کم عقلی پر اس کا دل چاہتا کہ رکھ کر لگائے خود کو۔ دروازہ بند کرنا کیسے بھول سکتا تھا وہ؟ اماں کی جان بتایا کیوں نہیں؟ روتی اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتی بولی۔ آپ پریشان ہو جاتی۔ سیاہ آنکھوں میں ان کی فکر نمایاں تھی۔ اسے دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ خاندان کی شان و شوکت، عزت کے بھاری بوجھ کو اپنے کندھوں پر لیتا وہ اپنی زندگی بھول چکا تھا۔ اس خاندان کے ہر فرد کی فکر تھی اسے، لیکن اس کی فکر کسے تھی؟ کون دیکھتا تھا کہ وہ کیسا ہے؟ سوائے مہربانوں اور ساحل کے کون تھا اس کے لیے؟ اگر وہ دونوں بھی نہ ہوتے تو شاید زین یزدانی کے سینے میں دھڑکتا دل جانے کب کا بند ہو چکا ہوتا۔ اپنے اس بیٹے کے چہرے پر اداسی اور سختی بیک وقت دیکھ ان کا دل پھٹنے کو ہوتا تھا۔ وہ ان کا بہت لائق بیٹا تھا، اس کی آواز انہیں سکون پہنچاتی تھی، قرآن کی صورتوں کی تلاوت کرتا تھا، وہ کسی کو بھی اپنے آواز کے سحر میں جکڑ لیتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کا یہ حال ہو جائے گا؟ انہیں نہیں پتا تھا، نہیں تو وہ ہر ظلم برداشت کر لیتی، ہر زخم رفو کرتی، اس کے پاس ٹھہر جاتی۔ یہ خاندان ان کے بیٹے کو کھا گیا تھا اور وہ خود بھی اس کے خاندان کا حصہ تھی، سو اپنے آپ کو بھی اس کی اس حالت کا قصوروار گردانتی تھی۔ اپنی زندگی میں آئی دوسری عورت کا یہ ظلم وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس عورت نے ان کا شوہر چھین کر ان پر وہ ظلم نہیں کیا تھا جو وہ ان کے بیٹے کو زندہ درگور بنا کر ان پر کر گئی تھی۔ ان کی گود سے چھین کر کیا حال کیا تھا ان لوگوں نے اس کے بیٹے کا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رہتے ہو اس کو دیکھ دو۔ اماں، آپ کا بیٹا اتنا کمزور نہیں ہے کہ اتنی سی چوٹ پر اس کی ماں ایسے روئے۔ پل میں سے آنکھیں گہری ہوئی۔ دنیا کے لیے احساس یاری شخص اپنی ماں کے لیے ایسے ہی تو تڑپ اٹھتا تھا۔ یہ کچھ نہیں ہے، یقین کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے آنسو پوچھتا ان کی پیشانی پر لب رکھے۔ زین یزدانی کی ماں ہیں آپ، یہ کہتے اس کے لہجے میں ازلی فخر اودھ کر آیا۔ میری جان، اسی لیے تو تڑپتی ہوں کیونکہ میں زین یزدانی کی ماں ہوں اور میں اپنے کامیاب بہادر بیٹے کے اس چہرے کو دیکھ سکتی ہوں جو دنیا نہیں دیکھ سکتی، جو بہت معصوم ہے، جو اپنا آپ ختم کر چکا ہے ان شان و شوکت کے پیچھے، اس اقتدار کے پیچھے جو یہ خاندان اپنی میراث سمجھتا ہے۔ میرا بیٹا یہ نہیں تھا،
یہ دوسروں کی خواہشات کا بوجھ اٹھائے شخص کے پیچھے ماں کو اس کا تھکا ہارا بیٹا نظر آتا ہے جو پور زخمی ہے۔ اس کے زخم والے کندھے سے ہی لگتی وہ روتی اس پر آج کیا راز کھول رہی تھی۔ جو راز وہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہتا تھا وہ راز کھول رہی تھی۔ کرب سے آنکھیں بند کرتے کھولی۔ آنکھوں کی سیاہی زیادہ تاریک تھی۔ کیا چہرے پر لہراتا سایہ؟ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اماں، اس گھر کا بڑا بیٹا ہونا، یہ سب تو ذمہ داریاں ہیں نا اماں۔ انہیں سمجھانا چاہا، پر اس نے یہ کہتے اسے پروان چڑھایا تھا سو وہ بن گیا تھا۔ میری جان، اتنے بے حس نہ بنو خود سے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری ماں بھی مر جائے گی، یاد رکھنا یہ بات۔ تمہارے دکھ تمہاری اماں کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ روتے ہوئے اس کے کندھے سے اپنا وجود الگ کرتی اس کے زخم کو دیکھنے لگی۔ ان کی باتوں پر وہ دانت بھیجتا اپنے اندر ابلتے کرب پر ضبط کر کے رہ گیا۔ ماں کا سہارا ملتے اس کا خول ٹوٹ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، کچھ نمی بھی محسوس ہوئی تھی مہربانہ بیگم کو۔ یہ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ دیکھے نا، کیا حالت بنا لیا آپ نے اپنی، اسی لیے نہیں بتایا۔ اپنے چٹختے کھول کو ایک بار پھر مضبوطی سے اپنے گرد چڑھاتا وہ نارمل ہوا۔ ادھر دو۔ اس سے پاس رکھا فرسٹ ایڈ باکس مانگتے اس کا بازو اپنی جانب کیا۔ آنسو متواتر بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار صاف کر رہا تھا، اور جتنی بار ان کے ہاتھ ان کی گالوں کو چھو رہے تھے وہ اور زیادہ روتی جا رہی تھی۔ اس کا انداز وہی بچپن والا تھا، وہ پہلے بھی نہ روتا دیکھ ایسے ہی کرتا تھا، گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ آنسو تو پوچھے، اس زخم سے زیادہ تکلیف دے رہے ہیں مجھے؟ انہیں محبت سے دیکھتا شکایتی انداز میں بولا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی سنگ دل سیاستدان ہے جس پر لوگوں کو بے دل ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ جیسے ماں کو اپنی طرف سے بے حس ہوتے تکلیف دیتے ہو نا، ویسے اب خود بھی برداشت کرو۔ غصے سے اسے دیکھتی آخر میں آنسو پہنچ گئی تھی۔ میری ماں مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، جانتا ہوں میں، یہ کہتے ایک بار پھر ان کی پیشانی چومی۔ اس کی صدا پر جی بھر کر پیار آیا تھا انہیں۔ کچھ لمحے خاموشی میں سرکے تھے۔ باہر ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، مگر باہر کی مناسبت اندر اس عالیشان سے کمرے میں ٹھنڈ کم تھی۔ اس کے زخم کو صاف کرتے اس پر پٹی باندھتے وہ فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے اٹھی۔ میڈیسن لی؟ جی لے لی۔ آپ ہاتھ دھو کر آئے، میرے پاس بیٹھے۔ انہیں جواب دیتا آج کافی سالوں بعد فرمائش کی تھی۔ کچھ دیر میں وہ اس کے سہانے آ کر بیٹھی۔ ان کی موجودگی محسوس کرتا وہ خاموشی سے سر تکیے سے ہٹا کر ان کی گود میں رکھ گیا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ پیار سے اس کے سلکی سیاہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ ماں کے لمس کا سکون پاتے وہ سحر صدا سا آنکھیں موند کیا۔ اماں آپ صحیح کہتی ہے، آپ کا بیٹا اپنے آپ کو کہیں بہت پیچھے چھوڑایا۔ پر اماں ایک بات بتاؤ؟ آنکھیں مندے مندے ان کے دوپٹے کے کونے کو ہاتھ میں لپیٹتے کھولتے بولا، دھیما لہجہ، مدھم آواز، لیکن آواز میں جو اذیت تھی وہ مہربانو بیگم کو چونکا گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے خول سے نکلے، لیکن وہ تو یہ بھول گئی کہ بیٹوں کا ٹوٹا بکھرا سراپا ماؤں کے دل چاک کر دیتا ہے۔ اماں وہ مجھ سے ملا رہی ہے، وہ مجھ میں لوٹا رہی ہے، اور یہ بہت جان لیوا ہے اماں۔ میں اس سے دور جانا چاہتا ہوں پر نہیں جا پا رہا۔ اماں، اس کی سیاہ آنکھیں بہت گہری ہیں، بہت پاک ہیں۔ میں ان میں دیکھتا ہوں تو ان کی تاب نہ لاتا، نظریں جھکا لیتا ہوں، پر ان کو نہ دیکھو تو سانسیں بہت مدھم چلنے لگتی ہیں۔ اماں وہ بہت پیاری ہے، اس کی روشن پیشانی سورج کو مات دیتی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ اپنا حال دل بیان کر رہا تھا۔ جب سے مل کر آیا تھا وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہر جگہ اس کے رستے میں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ کون ہے وہ جو میرے بیٹے کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہیں؟ اماں کی جان، پہلے بتایا ہوتا۔ اس کے بالوں کو سہلاتی دھیمے انداز میں بولی۔ نہیں مما، وہ آپ کے بیٹے کو پسند نہیں کرتی۔ اماں، یہ جو دل ہے نا، یہ بند ہونے لگتا ہے، سانسیں مدھم ہونے لگتی ہیں جب میں اسے دیکھتا ہوں، اور پھر اسے اپنا نہیں دیکھتا ہوں۔ ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا وہ مدھم آواز میں بول رہا تھا، جیسے ان کی سانسیں اٹکتی بولنے میں دشواری پیدا کر رہی ہوں۔ کوئی چہرہ تھا جو اس کی آنکھوں میں لہراتا، اسے کرب سے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے چہرے پر رقم اذیت مہربانوں کے دل پر تیز دھار آلے کی طرح لگی تھی۔ بیٹے کی حالت پر لب بھیجتے اپنی سسکی روکی۔ اماں، میری آنکھوں پر ہاتھ رکھیں پلیز، دیکھیں اس کا چہرہ، اس کی پلکیں، وہ اداس چہرہ۔ اماں، وہ اداس اچھی نہیں لگتی، اس کا چہرہ میرا نہیں ہے، پھر وہ کیوں میری آنکھوں میں قید میری سانسیں خشک کر رہا ہے اماں۔ ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھتے عکس حیدر شاہ کے چہرے سے رہائی چاہی۔ لفظ اس کے جسم سے رستا خون محسوس ہو رہا تھا۔ مہربانو بیگم کو اس کی آنکھوں کے کنارے نم محسوس ہوئے۔ مجھے بتاؤ، میں جاؤں گی اس کے پاس،
ان کی آنکھیں ابلنے کو تیار تھیں، پر انہوں نے آنسوں پر بند باندھنا ضروری سمجھا، نہیں تو وہ اپنے اندر کی گھٹن سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ اماں، اپنے خاندان کی یہ میراث بھی مجھے ملنی تھی۔ دیکھیں، اس عورت سے جدائی میرے حصے میں لکھ دی گئی ہے، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ میرے خاندان کی گئی ناقدری کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ یہ موقفات مجھ سے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اماں، یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا میں، لیکن اس زمینی اقتدار جیتتے آپ کا بیٹا اپنے دل کا اقتدار ہار گیا ہے۔ کچھ پل یوں ہی سر کے۔ اماں، اس کا چہرہ میری آنکھوں سے ہٹا دیں پلیز۔ اماں، آپ کا بیٹا اس چہرے سے دستبرداری برداشت نہیں کر سکتا اور اسے تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ دعا کریں آپ کے بیٹے کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اور اسے درد سے رہائی مل جائے۔ اس عورت کا عکس آنکھوں میں میرے لیے چین سے آنکھیں موند جاؤں گا اماں، اسی میں سب کی بھلائی ہے، ورنہ ان کے ہاتھ کے نیچے شاندار مرد کی گہری آنکھیں انہیں بھیگی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ لمبا چوڑا وجیز سیاہ آنکھوں والا مرد اپنی ماں کی گود میں سر رکھے سسک رہا تھا، اس عورت کے لیے جس کی آنکھوں نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا اور اسے خبر بھی نہیں تھی کہ کہیں کوئی اپنی اماں کا شہزادہ اس کے لیے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھیں، اس کے لفظ ان کی اپنی سانسوں کی روانی کو سست کر گئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے نہیں ہٹا پائی تھیں، لیکن اب آنسوں پر بند نہ باندھ سکی تھیں۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی اس لڑکی کے چہرے نے اپنی جھلک نہیں ہٹائی تھی۔ اس کی آنکھوں نے کے پردے سے ماں کے ہاتھوں کی نرم گرم لمس سے بھی اس کی یہ تکلیف ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اماں، وہ لڑکی میرے خیالوں سے کیوں نہیں جا رہی؟ یہ کیسی آزمائش ہے میری؟ اس لڑکی سے دستبرداری میری سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرے یہ جرم تو نہیں تھے کہ مجھے اس لڑکی سے آزمایا جاتا۔ اماں، آج بہت تکلیف ہو رہی ہے یہاں۔ دوسرے ہاتھ سے ان کا ایک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کی حرف دعا میں ہوں۔ میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی۔ میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ میری روشنی تیرے خد و خال سے مختلف تو نہیں، مگر تو قریب آ، تجھے دیکھ لوں، تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں۔ تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں۔ میرا جرم تو کوئی اور تھا، یہ میری سزا کوئی اور ہے۔ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے۔ جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی، تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے۔ کہیں دور اپنے کمرے میں اداسی کی چادر میں لپٹے ہوئے وہ بے چین ہو اٹھی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں، دل کچھ گھبرایا تھا۔ لمحے میں بستر پر اٹھ کر بیٹھتی ہوئے لیمپ آن کر گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ دل کے مقام پر گیا۔ بکھرے آبشار کے حالے میں اس کا چہرہ واقعی ماہتاب کی طرح چمکتا اس کی روشن پیشانی پہ پڑے کچھ پل واضح کر رہا تھا۔ آ رہے ہیں آج آپ؟ ارسم نے چیلنج کرتے جوش دلانا چاہا تاکہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ ابھی دیکھتے جاؤ، اور کہتے ہوئے اسے مات دیکھ چکے تھے۔ اوہ، میں ہار گیا۔ افسردہ سی شکل بناتا ہوا ان کے چہرے پر خوشی دیکھتا در حقیقت بہت خوش ہوا تھا۔ چلیں اب کچھ باتیں کریں۔ ارسم نے ان کے منہ سے جوس کا گلاس لگایا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے انہیں بٹھایا ہوا تھا اس نے۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ ارسم نے یوں ہی انہیں بولنے پر اکسانے کے لیے سوال کیا۔ جب تک وہ اپنا آپ نہیں کھولیں گے وہ اپنے اندر کی گھٹن سے نہیں نکل سکتے تھے۔ وہ ایک بہترین سائیکیٹرسٹ تھا، اپنے ہنر میں ماہر، دو بیٹے اور دو بیٹیاں۔ چھوٹی حسرت سے بولتے وہ درد سے بھرے لہجے میں بمشکل بولے، بیٹیاں؟ پر آپ کے تو بس 2 بیٹے ہیں نا؟ ارسم کے لیے یہ نئی خبر تھی۔ نہیں، میری چھوٹی بیٹیاں ہیں، بہت پیاری ہیں، وہ گم ہو گئی ہیں۔ تم ڈھونڈو انہیں، لا دو۔
इससे पहले इनकी आंख से चंद आंसू के कतरे गिरते इनके हाथ पर जज्ब हुए। इनका यासो हसरत की सूरत बना चेहरा देखकर से दुख हुआ था इस शख्स के लिए। ढूंढोगे ना? वो हंसियानी कैफियत में पूछते चले जा रहे थे। जी जी, मैं ढूंढूंगा, फिक्र नहीं करें, आप आराम करें, मैं ले आऊँगा इन्हें। मुस्कुराकर इन्हें तसल्ली देते बेड पर सही से लेटाया। आज भी वह दोनों फुरकान यसानी की फिजियोथेरापी के लिए आए थे। इनकी नज़रें फिर उस फोटो फ्रेम पर गईं। बहुत देर देखते रहने पर आज उसे महसूस हुआ कि ये चेहरा किससे मुशाबत रखता था। उसे देखा देखा सा लग रहा था इतने वक्त से। मामी, ये हूबहू मामी जैसी, ये कहते उड़ता वो तस्वीर के करीब गया था।